نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی اہم بات اور بہت ہی بنیادی بات وہ لے کر حاضر ہوا. وہ بات یہ ہے کہ آج کل اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف عذاب نازل ہوتے ہیں، کہیں قحط سالوں کی صورت میں، کہیں بارش نہ ہونے کی صورت میں، اور کہیں زلزلہ آنے کی صورت میں. ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی بنیادی وجہ اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے. پہلی امتوں کو اللہ رب العزت نے جو تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا، اس کی بنیادی وجہ بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی تھی. ایک تو زلزلہ آئے گا اس وقت جب قیامت قائم ہوگی. وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک ساتھ میں پوری دنیا میں وہ زلزلہ ہوگی. اللہ عزت کے ارشاد ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. اس وقت پوری زمین ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھوں کو ظاہر کرے گی، خزانوں کی صورت میں، معدنیات کی صورت میں، مردوں کے صورت میں. وقال الانسان ما لها، اس وقت انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو چکا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اس وقت زمین اپنی احوال خود بخود بیان کریں گے. بأن ربك اوحى لها، اس لیے کہ آپ کے رب نے ان کو حکم فرمایا. تو جب وہ قیامت کے دن، قیامت کے وقوع ہونے کے وقت جو زلزلہ آئے گا وہ تو بہت شدید قسم کا زلزلہ. سورۃ الحج میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وہ اتنا سخت زلزلہ ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر ماں اپنے بچے سے غافل ہوگی. وتضع كل ذات حمل حملها، اور جس عورت کے پیٹ میں حمل ہوگا وہ اس شدت کی وجہ سے گرا دے گی. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ شاید لوگ بے ہوشی کے عالم میں ہے، حال یہ کہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. ولكن عذاب الله شدید، اللہ کا عذاب بہت بڑا سخت ہوگا. اس وجہ سے لوگ اس کرب میں، اس مصیبت میں مبتلا ہوں گے. تو عزیز دوستو، اس زلزلے کے آنے سے پہلے یہ جو چھوٹی موٹی عذابیں ہوتی ہے یہ ہمیں وارننگ دے رہی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، اپنے اعمال سیدھے کرو، اپنے عقائد سیدھے کرو، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کر دو. اقوام مہلکہ، قوم شعیب علیہ السلام، قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، ان پر بھی اللہ نے مختلف عذاب نازل فرمائے تھے بدعملی کی وجہ سے. شعیب علیہ السلام کے قوم کے بارے میں اللہ عزت کے ارشاد ہے فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ان کو زلزلے نے آ پکڑا. کیوں؟ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ان کے عقائد بھی ٹھیک نہیں تھے. آج ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، مارکیٹوں میں لوگ کتنی زیادہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو عزیز دوستو، اس کی بنیادی وجہ وہ برے اعمال ہے. بجائے اس کے کہ ہم سیاسی چیزوں میں لگ جائے کہ زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ زمین میں کچھ پلیٹیں ہوتے ہیں، اور جب زمین کی جو گرمائش ہے، اندر کی جو گرمائش وہ زمین کے سطح کے اوپر آ جاتی ہے، اس وجہ سے وہ پلیٹیں وہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے زمین حرکت کرنے لگتی ہے. ان چیزوں میں لگنے کے بجائے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. کیونکہ
یہ پلٹے کیوں؟ کون تبدیل کرتے ان کو؟ کیوں وہ گرم؟ کون ذات ہے وہ جو گرمائش کو زمین کے نیچے سے اوپر سطح کے اوپر لاتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کی ذات کی طرف متوجہ ہونی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین سے وہ صفات ذکر کی ہے کہ جو عذاب آنے کے اسباب ہیں، ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا جب یہ باتیں پائی جائے تو اس زمانے میں اس طرح سخت اندھیروں اور زلزلہ کا انتظار کرو، زمین میں دنس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کا بھی انتظار کرو، اور ان عذابوں کے ساتھ ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو بے در پہ اس طرح ظاہر ہوگی جیسے کسی لڑی کے دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگے۔ اور وہ صفات کون سی ہے؟ وہ بری صفات کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی صفت یہ ہے جب مال غنیمت کو گھر کا دولت سمجھا جانے لگے۔ آج دیکھیے سرکاری خزانے کو لوگ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں۔ جب یہ صفت امت میں عام ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف عذابوں کے انتظار کرو۔ دوسری صفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جب امانت دبائی جائے، امانت میں لوگ خیانت کرنے لگے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان مختلف عذابوں کے انتظار کرو۔ تیسری بات یہ فرمائی، جب زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف عذابوں کے انتظار کرو۔ چوتھی بات یہ فرمائی ہے کہ جب علم دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، چاہے دین علم ہو یا دنیاوی علم ہو، اس کا مقصد دنیا ہو، تو اس وقت بھی اللہ رب العزت کے اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف عذابوں کے انتظار کرو۔ پانچویں بات یہ فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں باپ کی نافرمانی کرے تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف عذابوں کے انتظار کرے۔ آج دیکھیے لوگ اپنی بیوی کی تو تابعداری کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ صفت عام ہو چکی ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف عذاب نہیں آئیں گے، یہ تو ہمارے پورے اعمال کی وجہ ہے۔ اس طرح آپ نے فرمایا جب تو اس کو قریب کیا جائے اور اپنے آپ کو دور کیا جائے۔ اسی طرح جب مسجد میں شور و غل ہونے لگے، آج دیکھیے مساجد میں شور ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو عذاب اللہ حضرت کی طرف سے نہیں آئیں گے۔ جو اسباب ہے وہ ہمارے اندر کامل طور پر پائی جا رہی ہے۔ جو آٹھویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہے تو اس وقت اللہ حضرت کی طرف سے مختلف عذابوں کے انتظار کرو۔ اور جب گانا بجانے کا سامان عام ہو جائے، ہر جگہ گانا بجانا ہو، چاہے شادی ہو چاہے خوشی ہو، اس وقت گانا بجانا عام ہو جائے تو اس وقت اللہ حضرت کی طرف سے مختلف عذابوں کے انتظام کرو۔ اسی طرح جب شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جائے تو اس وقت اللہ حضرت کی طرف سے مختلف عذابوں کے انتظار کرو۔ اسی طرح جب بعد میں پیدا ہونے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں پر لان تان کرے تو اس وقت اللہ حضرت کی طرف سے مختلف عذابوں کے انتظار کرو۔ اب دیکھیے جو صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے، یہ صفات ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، یہ صفات ہمارے اندر امت کے اندر علی سبیل الاتم والاکمل پائے جاتے ہیں، تو اللہ حضرت کی طرف سے عذاب نہیں آئیں گے۔ یہ تو اللہ کریم ہے، کسی کی دعائی ہوگی کہ ہمیں اللہ حضرت ہماری چہروں کو اجتماعی طور پر مسخ نہیں کرتے، اجتماعی طور پر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کی برکت ہے کہ اللہ حضرت کی طرف سے عام عذاب نازل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی۔ اب بچاؤ کی تدابیر کیا ہے؟ تو بہت ساری تدابیر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی اللہ رب کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو، چاہے قحط سالی کی صورت میں ہو یا زلزلوں کی صورت میں ہو، تو 2 رکعت نماز پڑھی چاہیے، کیونکہ نماز ہر مصیبت کے وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، جب بھی کوئی مصیبت آتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ اسی طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا
جب اللہ کی طرف سے کوئی زلزلہ آئے، کوئی اور عذاب آئے تو اس وقت چند ادعیہ کا اہتمام کرو۔ ایک دعا آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس وقت ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کے ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سائنسی اور فلسفی چیزوں میں لگ جائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ذات کی طرف متوجہ ہو جائے، اور جو صفات ہم نے پہلے ذکر کی اللہ تعالیٰ ان صفات سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے اور صفات حمیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔